صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی مولانا سعد صاحب کو نصیحت۔ اکتوبر سن 2024 میں دوران عمرہ مولانا محمد سعد صاحب کی مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات اور مفتی تقی صاحب کی مولانا سعد صاحب کو نصیحتیں۔ یہ کلپ تقریباً 7 منٹ کی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم ہمارے بڑوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ مگر ایک بات مفتی صاحب کی قابل تصحیح ہے، وہ یہ کہ امارت اور شورائیت ایک جیسے نہیں ہیں۔ امارت ایک مکمل نظام شریعت ہے اور عمل توقیفی ہے، اور اس پر عمل قرون ثلاثہ کے ادوار میں باضابطہ اور برقرار رہا ہے، اور بعد میں بھی کم و بیش مخلوط انداز میں امارت اور خلافت کا عمل جاری رہا۔ اور سن 1923 میں جب خلافت عثمانیہ اختتام پذیر ہوئی، اسی وقت عمارت تبلیغی جماعت کا دور قدرتی طور پر شروع ہو گیا، اور آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک جاری رکھے۔ اب رہی یہ بات کہ اس تبلیغی عمارت صغریٰ کو تسلیم کیا جائے یا نہیں، تو بات واضح ہے کہ جن علماء نے آج تک تبلیغی کام کو مباح اور مستحب سے زیادہ اہمیت کا درجہ نہ دیا ہو، وہ اس تبلیغی عمارت اور امیر کو کیا خاطر میں لائیں گے۔ رہی بات پاکستانی عالمی شورا کی، تو یہ اسلام دشمنوں کی سازش کا کامیاب نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنے معمول کے مطابق تبلیغ ہی کے چند ضمیر فروش لوگوں کو خرید کر مرکز نظام الدین کو اجاڑنے کے لیے لگا دیا، اور بڑی بڑی رقم ہدایہ اور تبرعات کی شکل میں خوب لٹایا۔ مدارس اور علماء اور ذی اثر لوگوں کو استعمال کیا، اور سب سے اہم کڑی یعنی مولانا سعد صاحب کی تقاریر کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر مفتیان کرام سے فتوے اکٹھے کیے، اور مولانا سعد صاحب کو متنازع شخصیت بنانے کی کوشش کی گئی، تاکہ تبلیغی عوام مولانا سعد صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں اور مرکز ویران ہو جائے، اور تھوڑے دن مولانا دیولا اور مولانا لاٹ صاحب اپنی شورائیت کو چلا لیں، اور پھر آہستہ آہستہ مرکز کھنڈر میں تبدیل ہو جائیں۔ اس طرح یہ اسلام کی تبلیغی روشن شمع جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے قلوب کو ایمانی حرارت سے گرماتی تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے۔ اس فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کا شکار ہونے سے شاید ہی کوئی عالم اور مفتی اور شیخ نے بچا ہو، سوائے چند اللہ والوں کے۔ ان میں سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا محمد احمد صاحب بہاولپور، مفتی محمد نعیم صاحب بنوری ٹاؤن، مولانا کریم بخش صاحب ملتان، رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ عالمی شورا، عالمی شورا کا منشور، عالمی شورا کا کوئی امیر نہیں ہوگا، عالمی شورا کے مشورے کا فیصل ہوگا، فیصل بھی مستقل نہیں ہوگا، اور فیصل اہل شورا کا تابع ہوگا، اور مشورے کا فیصلہ کثرت رائے پر ہوگا۔ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کر مفتی تقی صاحب پہلے فتویٰ صادر فرمائیں کہ کیا عالمی شورا اسلامی تنظیم ہے یا کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹی اور آرگنائزیشن۔